ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھا، دونوں کے درمیان بڑی دوستی تھی، دونوں کلاس فیلو تھے اور دونوں ساتھ میں بہت زیادہ زندگی کے لمحات گزارے تھے۔ اللہ اکبر، مسلمان نماز کا پابند تھا، عیسائی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر تو نماز فرض تھی نہیں کہ وہ نماز ادا کرتا۔ ایک مرتبہ دونوں نے طے کیا کہ چلو سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کہیں ہالیڈے پر جاتے ہیں، دونوں ہالیڈے کے لیے ساتھ میں روانہ۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نماز کا وقت ہوتا وہ مسلمان وضو کرتا، چہرہ دھوتا، ہاتھ دھوتا اور پیر دھوتا، مسح کرتا۔ وہ عیسائی ڈاکٹر تھا اور معمولی انسان نہیں تھا، نیورولوجسٹ تھا۔ وہ برابر دیکھ رہا تھا کہ یہ مسلمان دن میں وضو کرتا ہے، 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، تو اب اسے ایک چیز یہ ذہن میں آئی کہ چہرہ دھونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اس سے فریش ہوتا ہے، ہاتھ دھونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ پر لگے گرد و غبار مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، پیر دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسح اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مسح کیوں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس مسلمان کے 5 وقت کی نماز کو اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ رات کو دونوں اپنے اپنے بستر پر پہنچے تو مسلمان سے وہ عیسائی سوال کرتا ہے کہ میں نیورولوجسٹ ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اس طرح سے چوتھائی سر کا مسح یا مسح اپنے سر کا کیوں کرتے ہو وضو کے ٹائم پر؟ تو اس نے کہا مسح کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ نے اس طریقے سے عطا فرمایا ہے تو ہم اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عیسائی ڈاکٹر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ اسے حیرت ہوئی، کلمہ پڑھا کر اس نے مسلمان کر لیا۔ پھر نیورولوجسٹ سے اس نے پوچھا کہ ایک مسح کرنے میں اتنی حکمت کیا ہے کہ تو مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا؟ اس نے کہا میں نیورولوجسٹ ہوں اور جانتے ہو دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی اپنے سر پر اس طرح سے گیلا ہاتھ پھیر دے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نبی نے تمہیں یہ طریقہ دے کر مینٹل ہونے سے بچا لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے آقا کی سنت کے اندر کتنا فائدہ موجود ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑا فرق ہے اولیاء کی سوچ کے اندر اور آج کے مسلمان کی سوچ میں۔ برا لگے تو معذرت چاہوں گا، آج مسلمان سائنس سے کوئی چیز پروف کی جائے، اس کا بینیفٹ بتایا جائے، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار اور کہا جائے یہ حضور کی سنت ہے۔ اچھا، یہ سوچ ہے۔ اور صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ یہ ادائے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں اللہ نے بے شمار حکمتیں عطا فرمائی ہیں، حکمتیں رکھی